حسن دا جنازہ اٹھیا ہے 50 ہجری 28 سفر ہے امیر پر جنازے چ 11 بندے. جب حضرت مصطفیٰ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو سرکار نے اپنا پہلا حکم علی پہ جاری کیا تھا. محمد حاکم علی محکوم. جب علی تخت خلافت میں تشریف فرما ہوئے تو سرکار نے اپنی خلافت کا ولایت کا پہلا حکم حسن پہ جاری کیا. علی حاکم، حسن محکوم. مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب میں نے بڑا ڈھونڈا ہے. حسن وہ حاکم ہے جس نے اپنی امامت کا پہلا حکم حاکم پہ چلایا ہے، محکوم پہ نہیں. 1 2 3 پنگالی آن نو بڑا دل کرتا ہے پر جدو سن دے نہیں نا پھر بڑا ہی دل کرتا ہے بھی نہ آئیے ان تو ڈر تو آ جانے پر مجمع الحال کوئی نہیں. اچھا سنو نا تو نیاز شاز بہمیں گھٹ ہی دیو، سنو چنگا. پھر بار بار آنو دل کرتا نہیں. نیاز دی خیر ہے، داد پوری مہربانی. فرمایا حاکم پہ حکم چلایا حسن نے اپنی امامت کا. بچوں کو یاد ہے بات، امیر المومنین نے وصیت کی تھی کہ حسن میرا جنازہ اٹھانا، آگے ایک اونٹنی سوار ملے گا، وہ نقاب پوش ہوگا، وہ میرا جنازہ تم سے مانگے گا، میرا جنازہ اسی کو دینا، پھر اس سے پوچھنا نہیں کہ تو کون ہے. دونوں بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، آگے اونٹنی سوار ملا. حسن مولا نے اونٹنی کی مہار اسی کے حوالے کی. بابا کا جنازہ 7 قدم وہ آگے چلا گیا، 7 قدم حسن مولا پیچھے آ گئے. 14 قدموں کا ہوا فاصلہ. بطول کا بیٹا کہتے آپ روک کے بتا کہ تو کون ہے. کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کو بابا نے منع نہیں کیا تھا کہ پوچھنا نہیں؟ فرمایا وہ میرے بابا کی امامت کا آخری حکم تھا، یہ میری امامت کا پہلا حکم ہے. چونکہ بابا کا حکم میں نے مان لیا، 7 قدم تو آگے چلا گیا، 7 قدم میں پیچھے ہٹ گیا. اب میری امامت کا پہلا حکم ہے، بتائیں کہ آپ کون ہیں. علم کی قسم، آج کے دن کی قسم، نقاب جو ہٹایا جس کا جنازہ تھا وہی لینے آیا ہوا. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں آج کی رات، آج کے دن حسن مولا سے خیرات لے رہے ہیں. ہاتھ اچھے حیدری. حسن وہ امام ہے جو حسین کا بھی امام ہے. پوری کائنات میں 2 دسترخوان مشہور ہیں جن پر جو برتن ہوتے تھے وہ سونے کی پلیٹیں، چاندی کے گلاس، چمچوں پہ ہیرے لگے ہوئے. ایک حسن مولا کا، دوسرا حسن کی نانی کا، جناب ملکۃ العرب کا. سونے کی پلیٹیں، چاندی کے گلاس، ہیرے لگے ہوئے. چونکہ حسن امیر امام ہے، لقبی امیر ہے. میرے مولا حسن کی یہ عادت تھی کہ جب مہمان دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تو سرکار مہمانوں کے گرد یوں چکر لگاتے رہتے. کہیں کھانے کی کمی ہوئی تو نوکر کو حکم دیا کہ وہاں کھانا پورا کرو. میرے سرکار نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک بندہ ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے 4 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے، یار کیا بات ہے سونے کی ہے. پھر 2 لقمے کھاتا ہے، پھر گلاس کو دیکھتا ہے، یار کیا بات ہے بڑی قیمتی چاندی کا بنا ہوا ہے. پھر 2 لقمے کھاتا ہے، پھر چمچ دیکھتا ہے کہ کیا کہنے اوپر ہیرے جڑے ہوئے ہیں. میرے مولا نے جیسے یہ منظر دیکھا، سرکار چلتے 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 اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. جیسے اس نے لقمہ کھا کے پھر پلیٹ کو دیکھا، میری مولا نے اپنی امامت والا، ولایت والا، شفقت والا، طہارت والا، عزت والا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھ کے کہتے رج کے کھا، ہم جھوٹے برتن واپس نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یعنی ہاتھوں کے سہارے پہ اگلے لمحات پڑھنا ہے. جانے چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری. اور دوسرا دسترخوان حسن پاک مولا کی نانی کا، جناب ملکۃ العرب کا.
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پورا عرب جس بی بی کا مقروض تھا، جتنا عرب تھا سارا مقروض تھا، بڑے بڑے تاجر مقروض تھے. داد نہیں ملے گی بنگالی میں، دعا تو ملے گی نا. پورا عرب مقروض تھا، ابو طالب خدیجہ کا مقروض نہیں تھا. سلامت رہے سارا، آپ کے ہاتھ اٹھ گئے جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھی نہ دیکھو. پورا عرب مقروض تھا، صرف سرکار ابو طالب حضرت ابو طالب مقروض نہیں تھے. چلو ایک بات یاد آ گئی، کرتے جائے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی اور بی بی تشریف لے آئی محمد کے گھر، چونکہ حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ کی ایک ہی حویلی تھی. جب حضرت عبد المطلب نے اپنے بچوں میں بٹوارا کیا تھا تو دونوں بھائیوں کے حصے میں ایک حویلی آئی تھی. اور یہ دونوں بھائی ہیں جو سگے بھائی ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. تو چونکہ اسی حویلی میں ہی آنا ہے ملکۃ العرب نے. یہ عرب کی ثقافت تھی جو آج کل سندھ میں ہے کہ جب بہو گھر میں آتی تھی تو وہ حویلی کا جو بڑا دروازہ تھا اس کا کنڈا پکڑتی. جو اس گھر کا بزرگ ہوتا وہ کنڈا چھڑانے جاتا، جو بہو مانگتی بزرگ دیتا. اب ملکۃ العرب نے آ کر ابو طالب کی حویلی کا کنڈا پکڑا. اب وہ بی بی کنڈا پکڑ کے کھڑی ہے جس کا اسلام بھی مقروض ہے. عرب تو عرب رہا، اسلام مقروض ہے. اب وہ کنڈا چھڑانا ہے کہ ایک عظیم ترین ملکۃ العرب نے کنڈا پکڑا. اب اس وقت بزرگ ہی ابو طالب علیہ السلام ہے. تو مستورات بنو ہاشم نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ کی بہو ہے، کنڈا پکڑ کے کھڑی ہے، چھڑوائیں. سرکار عمران چلتے چلتے قریب ہے، کہا بیٹا کنڈا چھوڑیں اور حکم کریں کہ کنڈا چھڑائی کیا لیں گی. گھونگھٹ میں مسکرا کے ملکۃ العرب کہتی ہے چچا جان پورا عرب میرا مقروض ہے، آپ مجھے کیا دیں گے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرے سے لے کر عرش تلک جو جی چاہے مجھ سے مانگ، مجھے علی بھی ابا کہتا ہے. چھاتے علا میں ہوں ہاتھ بلند ہونا چاہیے. جو ہاتھ اٹھ گئے ہاتھ حسین کی نانی سے خیرات لے گئے. ہاتھ اچھے چاہ کے جوان مل کے حیدری. بھجن تھینک یو، آپ سلامت رہے، بہت شکریہ. ابو طالب مقروض نہیں تھا. چھوٹی سے چھوٹی روایت ہے گردنوار پنگالی اور لاہور کے قریب گردنوار سے آنے والے حسین کے عزاداروں کہ 1000 بندہ روزانہ خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پر ناشتہ کرتا تھا. 1000 بندہ دوپہر کا، یہ چھوٹی روایت ہے، 1000 بندہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، 1000 رات کا. سونے کی چاندی کے برتن، جیسے 1000 بندہ صبح کو ناشتہ کر کے جاتا، 1000 دوپہر کو کھانا کھا کے جاتا، 1000 رات کو کھانا کھا کے جاتا. بی بی کا غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ. میسرہ پیچھے سے آواز دیتا، وہ کھانا کھا کے جانے والوں اپنے جھوٹے برتن ساتھ لے جاؤ. 1000 بندہ صبح کی سونے کی پلیٹیں لے جاتا، 1000 بندہ رات کو سونے کی پلیٹیں لے جاتا، 1000 بندہ دوپہر کو سونے کی پلیٹیں لے جاتا. ایک دن کا کام نہیں، سال ہر سال یہ چلتا رہا. اب کالج میں، یونیورسٹیز میں، گھر میں، کچن میں، ڈرائنگ روم میں، بیٹھک میں، باہر میں، ڈیرے میں، چوک میں کھڑے ہو کر یہ جھوٹے قصے کہانی ہمیں نہ سنایا کرے زمانہ فلاں عرب کا سردار تھا، فلاں عرب کا سردار تھا، فلاں عرب کا سردار تھا. کوئی سردار سے دور نہیں تھے، سارے منگتے اور بھکاری تھے. خدیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے نا، وہ ہاتھ اللہ کرے شیعہ کا نہ ہو، ہمارا مہمان ہے. بڑا بڑا سگیلا نکل اندر. مل گئے وہ لوگ، اچھے لگ گئے، قریب ہو گیا. آپ سلامت رہے. یہ وہ خاندان ہے جن کی وجہ سے لوگ سردار بن گئے، وہ بھی ان کے گھر کے برتن بیچ بیچ کے جو وہ خیرات میں دیتے رہے. جاگنا. حسن سخی جب بابا کے بعد، امیر المومنین کی شہادت کے بعد باظاہر منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور لوگ آئے بیعت کرنے، تو میرے مولا کا ایک درباری شاعر تھا، اس نے اٹھ کر
सरकार हसन मौला की शान में एक शेर पढ़ा, पूरे दरबार ने वाह वाह की। हसन सखी के चेहरे पर जलाल आ गया। उसने कहा मौला पहले आप तारा थे, आज चांद हो गए। पहले चांद थे, आज सूरज हो गए। तो सारे दरबार ने कहा वाह वाह। मौला जलाल में आकर कहते हैं ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है पहले मेरा मकाम कम था। वाह 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 वाह, लफ्जों पे बोला करें तो आज बढ़ गया है। फरमाया ये तख्त खिलाफत की वजह से मेरी शान में इजाफा नहीं हुआ, सजदे करे खिलाफत जिसे हसन ने कबूल किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 जुमले कहे हसन मौला ने, बस वो जुमले नहीं, पर बह गए तो उड़ जाएंगे। फरमाते हैं ये तख्त खिलाफत, ये रुतबे, ये मकाम, ये हमें इज्जत में इजाफा नहीं करते, चूंकि रुतबा और मकाम और लकब खुश हो जाता है जब हम उसे कबूल करते हैं। उसकी शान में इजाफा तब होता है जब वो हमारे साथ उसकी निस्बत हो जाए। हसन मौला ने 3 जुमले कहे, कीमत मिली तो बच्चे का नौकर, वरना पहली और आखिरी, जिसे पसंद करते हैं आप उसी को सुनते रहे, न मुझे सफर करना पड़े न जनाब को मेरी परेशानी उठानी पड़े, दोनों हाथों से क़यामत तक दुआ देता रहूंगा, नौकरी करता रहूंगा। फरमाते फख्र बी जद्दी फी कल्बिन मन ला कल्ब लहू व अबी वजहुन मन ला वजह लहू व उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाब लहू। फरमा रहे मेरे लिए फख्र सिर्फ यही है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। मिल गई कीमत, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। जो जवान हाथ उठा रहे हैं सदा सुखी रहे वो बंदा जो हसन मौला की बारगाह में हाथ फैला के बैठा है। फरमाया मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। अगले जुमले पर सारे हलाली मवाली राजी हो जाना। फरमाते वह अभी वजहुन मन ला वजह लहू, और मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं। अली है अल्लाह का चेहरा, सुभान जी, उसका चेहरा है जो जिस्म भी नहीं रखता। मुझे 20-22 साल हो गया उस आने की नौकरी करते, पता नहीं हजारों की तादाद में किताबें पढ़ी होंगी, अभी जो पढ़ी हैं उनको पढ़ना है। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि बच्चे की शक्ल या बाप पे होती है या दादा पे होती है या चाचा मामू ताया पे होती है। मुझे अली की समझ नहीं आई। अली बेटा अबू तालिब का है, सूरत अल्लाह पे है। दो जवानों को गिनूंगा, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए थे खैर। बिस्मिल्लाह जी। अली बेटा अबू तालिब का है, पोता अब्दुल मुतलिब का है, पड़ पोता हाशिम का है। चेहरा देखो तो अल्लाह वाला, आंखें अल्लाह वाली, हाथ अल्लाह वाले, वजहुल्ला, ऐनुल्ला, जम्बुल्ला, कल्बुल्ला, नफ्सुल्ला, रूहुल्ला, आयतुल्ला। वाह 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 वाह। जबकि ये फितरत का बशरियत का तकाजा है। पहले मैंने गुजारिश की है कि बच्चे की शक्ल खानदान के किसी फर्द पे होती है। ये बेटा अबू तालिब का, सूरत अल्लाह पे क्यों? आजा आजा भजन आजा आजा आजा, आपके लिए खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाह जी। सूरत अल्लाह पे क्यों? काश ये जुमला मैं सुनता, पढ़ता कोई और, पता नहीं मैं कितनी कीमत उसे देता। लेकिन सुन सरदार रहे, पढ़ नौकर रहे, नौकरों के खैर सरदार राजी रहने चाहिए। ये मसला डॉक्टरों ने हल किया है। डॉक्टर उस माँ को मशवरा देते हैं जिसकी आगोश हरी होने वाली हो, बच्चे आने वाला हो। डॉक्टर उसे कहते हैं मोहतरमा अगर तेरा शौहर खूबसूरत है तो सुबह उठकर उसका चेहरा देखा कर, उसके असरात तेरे होने वाले बच्चे पे पड़ेंगे। अगर खुदा न खास्ता शौहर खूबसूरत नहीं तो बाजार से किसी खूबसूरत बच्चे की तस्वीर खरीद, उसे अपने कमरे में सजा। सुबह किसी को देखने से पहले उस बच्चे की तस्वीर को देखा कर, जैसे उसका रंग वैसे तेरे बच्चे का, जैसे उसके नक्श वैसे तेरे बच्चे के, जैसे उसकी आंखें वैसे तेरे बच्चे की। बंदे को बंदे का बच्चा होना चाहिए, ऐसे खाम खा का बेवकूफ नहीं होना चाहिए। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह जाने इमरान और रहमान में ममासलत क्या थी। अली की माँ देखती अबू तालिब को थी, बेटा अल्लाह पे। वाह 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 वाह। जो हाथ उठा सकते हैं उनके हाथ बुलंद होने चाहिए। हैदर उच्चा, हैदर
ہاتھ اونچے حیدری اللہ فرمایا میرا بابا اس کا چہرہ ہے بسم اللہ جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں. جب ہم کسی دوسرے ملک میں جائیں یا وہ ادھر آئیں مثلا ہمیں بولی نہ انگلش نہ فارسی نہ عربی نہ ڈینش کوئی بولی نہ آتی ہو دوست بھی نہ ہو ایئرپورٹ پہ جانا ہو تو کیا کریں گے؟ ہماری حکومت ہو جب وہاں کی انہوں نے سہولت رکھی ہے کہ وہاں پر سائن بورڈ لگا رکھے ہیں چوکوں میں بازاروں میں روڈ پہ اوپر جہاز کی تصویر ہے وہ تصویر بتائے گی اور نیچے تیر کا نشان کہ ایئرپورٹ ادھر ہے. آگے پھر چوک آ جائے پھر جہاز کی تصویر پھر نیچے تیر کا نشان پھر بندہ اس تصویر کے پیچھے چلتا جائے تو خدا ایئرپورٹ تک پہنچ جائے گا. خدا ڈھونڈنے نکلا ہے سارا جاہل زمانہ علی کے پیچھے چل. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ضرور بلند کیا کرو ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے آپ کی مسکراہٹ سے. علی اللہ کی تصویر کا نام ہے خدا تک لے جائے گا علی تمہیں. اور ایک بات میں پنگالی میں کہوں پتہ نہیں کس نے میرے جگر پر ہتھوڑا مارا ہے کہ یہ بات میرے لبوں تک آ گئی ہے. قیمت ملے نہ ملے لیکن جس نے مارا ہے وہ تو مجھے شاباش دے گا. ہمیں کافر اور نصیری کہتے ہو جاہل زمانہ ہم سے بڑا اللہ کا عاشق ہے ہی کوئی نہیں. ہم ہی تو خدا کے عاشق ہیں اتنے بڑے عاشق ہیں کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اسے مانتے ہیں. اللہ اکبر او بسم اللہ او بسم اللہ. ہاتھ بلند حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی کوئی نہیں. میرا باپا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں. سید زادے تشریف فرما ہوں گے تو وہ ضرور قیمت دیں باقی امتی جو میرے بھائی ہیں ان سے میں لے لوں گا سادات پہ واجب ہو جائے گا. اگلا جملہ فرماتے ہیں وَأُمِّي حِجَابٌ مَنْ لَا حِجَابَ لَهُ میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں. ایک دو یہ تین چار بندے چلو بول تو پڑے نا کوئی نہ کوئی. میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں. حجاب اللہ ہے بطول علی وجہ اللہ ہے سیدہ حجاب اللہ ہے اور پردہ ہمیشہ چہرے کا ہی ہوتا ہے. لفظوں کی قیمت ملنی چاہیے. کائنات کا مطالعہ کر جس کا آج دن منا رہے حسن سخی کا یہ اللہ کے حسن کا مظہر ہے. جب اللہ نے اپنے حسن کو بے نقاب کیا تو حسن کو زمین پہ بھیج دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار یہ جو ایک جھلک دکھ رہا ہوں حسن مولا کے حسن کی کہ کتنا حسین تھا علی کا بیٹا. یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا یہ بڑے حسین تھے. بولو تو سے تھوڑا سا. حسن یوسف کے بڑے چرچے ہیں. حسن یوسف کے بڑے ناز بڑے قصیدے بڑے ترانے. قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے. شیعہ سنی علماء کی زبان پر حسن یوسف کے چرچے ہیں. مصائب یہیں سے شروع کر لوں گا. اگر 5 بندے بھی بول پڑے تو پھر ساری رات ادھر ہی ہے. سارا پنڈال نام بھی بولے 5 بندے چاہیے. یہ سب نے کہا کہ یوسف حسین تھا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یوسف کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھجن بہت شکریہ. سر جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جلدی چھاتے عالم میں یار ہاتھ اونچے حیدری. یوسف حسین تھا لیکن دیکھنا علی کا عبادت. اور میں نے اللہ سے پوچھا جی ترانے حسن یوسف کے اور دیکھنا علی کا عبادت. اللہ کہتا ہے وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے یہ میرا ہے. سبحان اللہ. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہیں جی ہمیں تھوڑا تھوڑا ہاتھ ہلاتے رہنا. تو حضرت یوسف چونکہ بڑے حسین تھے تو حضرت یوسف جس زمین پہ آئے تھے جب دنیا میں تو وہ کنان ہے. لالا جی کنانیاں نو بڑا فخر سی
ہن نہیں کر دے کہ ہماری زمین وہ ہے جہاں حسن کا بے تاج بادشاہ نازل ہوا. بڑا فخر تھا. تو ایک دفعہ حج کا موسم تھا. حج کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان مکے ہیں. اب کعبے کے قریب سارے مسلمان بیٹھے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی قیام میں کھڑا ہے, کوئی رکوع میں کھڑا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی سلام میں ہے, کوئی تلاوت میں ہے. کعبے کے قریب یہی کام ہو سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے. بس ساری مسلمان اللہ کی, کوئی طواف کر رہا ہے کعبے کا, اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. ادھر سے حسن مولا داخل ہوئے مسجد الحرام کی حد میں. چہرے پر نقاب تھا میرے مولا کے. بڑا مزہ آئے گا اگر آپ لطف لے لیتے. کعبے کے قریب آ کر بطول کے بیٹے نے یوں جو چہرے سے نقاب ہٹایا. جھوٹے پہ اللہ لعنت کرتا ہے, میں جھوٹ بولوں تو اس کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں. تیری داد کے لیے جملہ کہوں تو پھر بھی میں غازی کا مجرم ہوں. میں آپ کا حق پہنچا رہا ہوں. جیسے سرکار نے نقاب چہرے سے ہٹایا, رکوع والے کو رکوع بھول گیا. واہ 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 واہ. قیام والے نے قیام چھوڑا. جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو بڑے لوگ ہو نا سرکار, ان کی کر سکنے. قیام والے کو قیام بھول گیا. سجدے والے نے قبلہ سجدہ چھوڑا. طواف والے کو طواف بھولا. قرآن والے نے تلاوت بند کی. سارے یوں علی کے بیٹے کی دیکھ رہے ہیں. کیا بہن ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, واہ واہ. عبادت خدا بھول گئی زمانہ. حسن کے چہرے کے حسن کو دیکھ رہے ہیں. جہاں اپنے شیعہ مولوی سے لکھوا کے لیا, اسے کہا یہ لکھ دے کہ جو اللہ کی نماز اور عبادت اور تلاوت چھوڑ کر علی کے بیٹے کے حسن کو دیکھ رہے تھے وہ نصیری تھے, غالی تھے, نہیں جنہیں مسلمان تھے. تو اب میں یا تو ساری زندگی پنگالی کی نوکری کروں گا, تو یا پھر میرے بچوں آج میرا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ یار مجھے 5ویں 6ٹھی 7ویں مجلس ہو گئی ہے, چیک تو کرنا چاہیے کہاں تک ہماری کوئی خدمت پہنچی کہ نہ پہنچی. اور دنیا کے مسلمان اپنی عبادات چھوڑ کر علی کے بڑے بیٹے کو دیکھنا شروع کر دے تو سارب کا ایمان بچ گیا. میں صرف اپنی نماز میں علی کا نام لے لوں, میں کافر کیوں؟ احسان ہو گیا میرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی حق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بسو پہ چل جیو. دل بولا. آخرکار میرے مولا کو مہربانی جی واپس اپنے خیمے میں جانا پڑا تاکہ لوگ عبادت میں مصروف ہو جائیں. بات ابھی آگے ہے, بات نہیں ہو جاگنا. جیسے حسن مولا مسجد الحرام کے دروازے پر پہنچے, نوکر نے نالین پیش کی, سرکار نے پہننا شروع کی. اسی وقت ہی کنان والے حج کرنے آئے. ابھی اونٹ بٹھائے نہیں تھے, اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی, اصول سماج کے خلاف ہے. اگر آج نوکر واسطے اصول توڑ دیو تو میں قبر تک نوکر, جنت کے دروازے تک نوکر آپ کو واہ واہ کروں گا. بس جیسے کنان والوں نا جو یوسف پہ ناز کرتے تھے, علی کے بیٹے کو چہرے کو دیکھا, غازی کے علم پر ہاتھ ہے, اونٹ بٹھانا بھول گئے, کھڑے اونٹ سے گرنے لگے. واہ 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 واہ. بھائی سب سے پہلے آپ بولیں ہاتھ تھلے. اگر جوان 1 سیکنڈ ہاتھ نیچے نہ کرنا, بزرگ نہیں جوان سے گزارش کر رہا ہوں, 1 سیکنڈ ہاتھ نیچے رکھی دینے میں حسن تو خیرات رہ کے دینا, جو تم منگانا ہے مل جائے گا. کھڑے اونٹوں سے زمین پہ گرنا شروع ہوئے. جیسے ہوش میں آئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہمارے مصر میں ہوتا تو پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کر انگلیاں نہیں گلے کاٹتی. تھینک یو بھائی جان. جیو. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. آپ کی کیا بات ہے. ایک دفعہ میرا دل کہہ رہا ہے جتنے جوان بیٹھے علی کا نام ذرا طاقت سے لیتے ہیں. ہاتھ اونچے. حیدری
مہربانی مولا آپ کو آباد رکھے جی. بسم اللہ جی. یہ ہے صرف علی کے بیٹے کا ظاہر. چہرہ ظاہری ہوتا ہے نا, یہ ظاہری حسن ہے حسن کا. پتہ نہیں. اچھا ایک بات اور یاد آ گئی, مولا کی قسم ہے کیا ہی بات ہے. یہ تو آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ سرکار حسین نانے کی پشت پہ سوار ہوئے سجدے کی حالت میں, تو یہ دونوں حسنین ہیں. حسنین کا معنی ہے دو حسن. سر مہربانی آپ کی, یہ قیمت مل گئی مجھے. اگلے محلے والے بھی ٹھیک بیٹھے انہوں نے مہربانی. حسنین کا معنی یہ دو حسن, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے برابر. سرکار حسین کا بھی اصلی نام حسن ہے. ہاں بھائی جان, یہ تو پھر مدینے کے لوگوں نے کہا مولا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بڑے شہزادے کو بلا رہے ہیں کہ چھوٹے کو, ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو پھر سرکار نے مدینے والوں کے لیے آسانی پیدا کی. سرکار نے نواب کربلا کا نام رکھا حسین. حسین کا معنی ہے چھوٹا حسن. اس میں مصغر ہے یہ حسن کا. کہاں سے ایسے بندے ڈھونڈ کے لائیں جو آپ جیسی قیمت مجھے دیں. میں سیدہ بارگاہ میں کھڑا ہوں, حسین کی حسن مولا کی ماں تشریف فرمائے پردہ داروں میں. بی بی سے کہہ رہا ہوں بی بی آج میں زندگی میں پہلی دفعہ ممبر پر بڑی بی بی سے خیرات مانگ رہا ہوں, 5 بندے دے دے جو حسن کے جملے کو تول سکے. پتہ نہیں کتنی بڑی عزت کا مالک ہے حسن میرا مولا, جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ جی. 5 بندے مانگے تو ڈھیر سارے مل گئے سر. اللہ اکبر. حیدری آئی. تو اگر حسین مولا سوار ہوئے ہیں پشت پر, بس آخری جملہ, تو حسن کو بھی ہونا چاہیے نانے پہ نماز کی حالت میں. یہ تو آپ کو یاد ہے کہ حسین سوار ہو گیا اور سرکار نے سر نہ اٹھایا. سوار حسن بھی ہوئے ہیں کہ سجدے میں سرکار گئے, حسن مولا نانے کی پشت پہ سوار ہو گیا. سرکار نے نماز نہیں چھوڑی, بس یوں ایک ہاتھ یوں رکھا, حسن کو تھاما, ایک ہاتھ سے دوسرا سجدہ کیا, پھر ایک ہاتھ سے قیام میں کھڑے ہوئے, پھر ایک ہی ہاتھ سے قنوت پڑھی, پھر ایک ہی ہاتھ سے رکوع کیا, پھر ایک ہی ہاتھ سے دوسرا سجدہ کیا. اور حسن کو, حسن بیٹھے ہیں چھوڑا نہیں حسن کو, پھر ایک ہی ہاتھ سے تشہد میں بیٹھے, ایک ہی ہاتھ سے سلام پھیرا. جو محمد کی صرف ایک سجدے میں شامل ہو وہ حسین ہوتا ہے, جو پوری نماز میں شامل رہے وہ حسن سخی ہوتا ہے. لقب امیر قبر تیک پتھر ہے. واہ واہ. میں تو کافی دیر سے رکا ہوا تھا بھائی جان, ان کی آنکھیں تو سمندر بنی ہوئی تھی بھائی کی سب کی. یہ 30-35 منٹ اس لیے پڑھائے تاکہ 2 باتیں حسن مولا کی ہو جائیں. باقی مقصد تے رومن نہ لینا جی. میں یا تسی کس گل دی, جب سے مجلس شروع ہوئی ہے علی کی بیٹی اسی انتظار میں کب یہ میرے بھائی کا جنازہ نکالیں گے, کب میں زینب حسن کو ہے کر کے ماتم کروں گا. آج پنگالی بڑا ڈھیر سارے لوگ تشریف لائے ہو, خاندانی عظمت پڑھیے تے مظمت دی آخری ہفتے نے, غربت پڑھیے تے غربت تھلے رہ جاندی ہے. یہ او خاندان پتہ نہیں آل محمد کیا ہے, میں نے سمجھ آج تک نہیں ہے تو وہ جڑی تھوڑی نکل گئی ہے, تھوڑی جی اور کر لیا جاتا کہ جنازہ برآمد ہو جائے. جدان محمد سرکار دا جنازہ اٹھے نا 10,000 مسلمان ہاں مدینے. بزرگ میرے تو بہتر جان دینے, محمد دے جنازے 7 بندے. واہ 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 واہ. جنہ دی ہے کرن دے دل نہ کر لیا کرو, نال والے بندے دا انتظار نہیں کرنا چاہیے. بی بی انہوں بھی ہے دی خیرات عطا فرماوے. جڑے گھروں آ گئے ہوتے ہزاراں دی تعداد وچ, وہ میرے ماما بہناں دیاں, اسی جتنے ہیں ساڈے تواڈے اپنے ہیں.
اتنے کوئی تہاڈا غیر نہیں. آج علی دی دھی تے علی دی ساریاں بیٹیاں تہاڈے اندر مہمان ہیں. حسن دا او جنازہ جڑا 2 دفعہ برآمد ہویا ہے. اے او غریب ہے جڑا قبرستان تو واپس ہویا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ دے جنازے 7 بندے. میں اپنی زبان وچ مصحف تاں پہ پڑھنا بھی درد پیدا ہو جائے. ٹھیک 90 دن تو بعد اسے محمد دی حویلی چوں حسین دی ماں دا جنازہ اٹھے. بطول دے جنازے 9 بندے. ایسا ہے نا کہ بلا 9 بندے. اج حسن دا جنازہ اٹھے 50 ہجری 28 سفر. ہے امیر پر جنازے 11 بندے. میں جان تو ہے تو پتر قربان کر دے. میرا دل کر دے میں ماتم کراں جڑا نہ کر سکے او دے حصے دے میں کر لینا. حسن دے جنازے 11 بندے, بطول دے جنازے 9 بندے, محمد دے جنازے 7 بندے. کائنات واحد غریب حسین ہے جدا نہ کسے چاہیا ہے نہ پڑھیا ہے نہ کسے دفنایا ہے. واہ 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 واہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مصطفیٰ سرکار دے زمانے سبحان اللہ ہر بندے دی ہے نکل گئی. جبریل زمین تے آیا 5 ٹکڑے کافور دے ہے کرنا 5 ٹکڑے کفن دے. سرکار مصطفیٰ نے دے اللہ نے بھیجے نے اپنی تے اپنی اہل بیت تے تقسیم کرو. امیر المومنین سیدہ حسن حسین سامنے کھلوتے ہیں. مصطفیٰ نے تقسیم کرنا شروع کیا. اللہ کرے مر جائے جعفر یا اے سارے ہے کرن بی بی تیری ہے تو میں قیمتی نہیں کیونکہ ہے حسن واسطے کرنی ہے. میں جی کے کی کرنا ہے یا میں مرہ گا یا تسی ہے کرو گے. مصطفیٰ نے ایک کفن دا ٹکڑا ایک کافور دا ٹکڑا خود رکھیا. ایک ٹکڑا کفن کافور دا علی نو دیتا. ایک ٹکڑا کفن کافور دا اپنی بیٹی نو دیتا. 2 کفن دے ٹکڑے 2 کافور دے ٹکڑے حسن نو دیتے. چپ کر کے غریب بیندا نہیں. واہ 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 واہ. جے دل کر گیا سر تے ہاتھ مارن واسطے ایک دفعہ مار دو جڑے جوان بیٹھے. جناب سیدہ بابا نو ویکھ کے آندے بابا میرے غریب حسین نو کیوں نہیں دیتے. مصطفیٰ ماتم کر کے آدن بیٹا کافور دی ضرورت اس نو ہوندی ہے جنوں غسل ملے. کفن انہوں ضرورت پہندی ہے جنوں کوئی دفن کرے. اے واحد غریب ہے جنوں نہ کسے دفنا بنائے تے نہ کسے غسل دے بنائے. تے ماں با حسن نو 2 کیوں دیتے نے فرماندے نے او غریب ہے جنوں کفن بھی 2 ملنے جدا جنازہ 2 باری تیار ہونے جنوں غسل 2 باری ملنے. اج جیڑی ظاہر حسن مولا نو صبح دے وقت ملی ہے نا او دا نام ہے ظاہر حلا حل. علماء طب نو پوچھی اتنی ظالم ظاہر ہے جانور دے سنگ تے لا دے نا جڑا دودھ دیندا ہے او دودھ دی جگہ تے خون جانا شروع کر دے. سمندر یا دریا قطرہ سٹ دیو مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر آ جاویں. ہن اٹھ کے مینوں مار دیو یا خود ہے کرو. جتنی زہر مدینے پہنچی نا ساری زہر جادہ ملونہ نے ایک جام وچ ملا کے بطول دے وڈے امیر پتر دے ہتھاں دے کے پیش کیتی. شربت دا پیالہ پکڑ دی حسن آدن انا للہ و انا الہ راجعون. جادہ نو ویکھ کے اندر میں تیرا شریف امام نہیں سا جادہ میں تیرا عادل شوہر نہیں سا اور جادہ حیا کر رہا جے تے میرا قاسم 4 سال دے. دیوارہ پکڑ پکڑ کے حوصلہ جی دیوارہ پکڑ پکڑ کے نانے دی مزار تے حسن پہنچے. فرمائندے نانا جڑی پہلے زہر ملدی رہی میں بچ گیا. نانا میرے جگر نو زہر کھا گئی. نانا میرے جگر دے ٹکڑے باہر پہ ہوندے نے. نانا صرف پوچھن واسطے آیا کل میرا جنازہ آوے قبر دی جگہ دے گا. جڑے سمجھ گئے نے انہاں دی ہے نکل بھی گئی ہے یار. محمد دی آواز آئی ہے میرے تو پوچھن کیوں آئی جے امت دفن ہون دے بھی جنا. جڑا ہاتھ سر تے پہ مار دے ہاتھ نو زینب بی بی دی خیرات مل گئی ہے. جنازے تے بندہ جاوے نا تے پوچھنا نہیں پیندا اج بھی جنازے والے دا فلانا لگدا کی ہے او دی ہے تو پتہ لگدا ہے بھی یہ کی لگدا ہے. اج اگر امیر ہو یا غریب ہو تو جتنا بھی نفیس ہو ایک باری سر تے ماری تاکہ جنازہ برآمد ہو رہی. رات اد گزر گئی دیوارہ پکڑ پکڑ کے
حسن شریف زوجہ دے دروازے تے پہنچے، جناب فروا دے دروازے تے دستک دیتی ہے، فوراً جناب فروا نے دروازہ کھولے، حسن مولا نے عجیب منظر دیکھے، فروا دی چادر اتری ہوئی ہے، جناب فروا نے اپنے والد خاک ملائی ہے، حسن فرمیندن فرما تو اے حلیہ کدوں دا بڑھائے؟ اندھی مولا میں ستیا قاسم دے نال، مولا ایک کالے برکے علی بی بی میرے خواب چاہے، مولا دی نشانی ہے وے کہ او دا ایک ہاتھ پاسے تے آ، میں نو وے کہ آندھی فرما پتر انجے پیارے ہوندے نے جی میں تینو قاسم پیارے، میرا حسن بازار مدینہ دے وچ دیوارہ پکڑ پکڑ کے پیا ٹر دے، بی بی خیرات عطا فرماتا کہ جنازہ برآمد ہوئے، ساری رات حضرت کا حسن خون دے الٹیاں، نماز تہجد دا وقت ہویا، حسن فرمیندن فروا ہن میری زینب جاگ گئی ہوں گی، ہن میری بہن نو دس آجے میں ہن لازے دا مہمان بچ گیا، تھوڑے بندے دے ہائے کر لو یا میں تو انہوں تکلیف پہ دینا، اپنے واسطے کچھ نہیں پہ منگتا، حسن دے جنازے تے جو آئے فروا جناب ٹورے اور دعا کی تک اور انہاں بہنہ نو پتہ ہے، اللہ کسے بہن ستی نو کوئی جگہ کے نہ آکے تیرا ویر مر گئے، مجھے بہن آئے سے ہمیں کہنے کی بلا مڑ جاگ دیا ہی نہیں، میرا آدھی موت دس ان کے بہن اپنی نندر اچ مر جا دیا نہیں، اس پاس سے بھی کوئی شیعہ بیٹھا ہوئے دیکھ باری سیر تے ہاتھ مار لیا جے، جناب فروا ٹوران لگے ان قاسم ہاتھ بان کے آندے اممہ تسی نہ جاؤ میں جانا، میں جا کے پھپھی نو اطلاع دینا جو میں یتیم ہو منالا، جناب فروا فرمیندن قاسم تو کدی پہلے موت کی اطلاع دیتی ہے، آندے اممہ میرے شکل انج دی بنا میری پھپھی بیک کے سمجھ جائے، جب میں اجڑ گئی ہاں، جناب فروا نے قاسم دا گریبان چاک کی دیا جے جنازے تے آئے تے ہے ضرور کری، قاسم جان آستینہ الٹیا نے، قاسم دے گھنگرالا والا خاک پائیے، پھپھی دے دروازے تے آکے جناب قاسم بیٹھے، اپنے بستر تو اٹھن علی دی پاک بیٹی، ویک کے اندر اممہ فضا پہلے تے وضو بس سے پانی دے، اور دوسرا دعا کر میرے بھائیاں الخیر ہوئے، اممہ جرات اچ میں کدی ماں نو روندہ ویکھے جڑا ہے نہیں کر سکتا پھر معافی مانگ لے بی بی زینب عالیہ تو، اممہ میں آج کدی خواب اچ باپے دا ماما کھلیا ہویا ویکھے، اممہ میں آج خواب اچ نانے نو ماتم کردہ ویکھے، ایک گلہ پہ کر دیں تو جناب فضا نے جو دروازہ کھولیا ہے، فضا ویکھیے کہ 4 سال دا بچہ دروازے نال انج کر کے بیٹھا ہے، فضا آندیا جے سوالی ہے تو تھوڑی دیر تو بعد آمی، جو منگے گا میں تینو علی دی دھی تو لے دے وانگی، قاسم ماتم کر کے آندے دادی میں نے سنان میں سوالی نہیں میں قاسم آگا، واہ 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 تھوڑی جی منظر رہ گئی، انج جناب فروا معافی دینا، فضا نے قاسم نو چاہے بسم اللہ کرا جی، بسم اللہ کرا جی، ہر چہرے تو اداسی ہو گئی، زینب تیرا خواب سچے، قاسم یتیمی علی شکل بڑھا کے آگئی، جناب زینب قاسم نو آندھر قاسم تیرے والد خاک کی نے پائیے، تو میرا پتر تیرا گریبان کی نے چاک کیتا ہے، ہاتھ بان کے آدھے پھپھی باقی سوال بعد ہے، میرا بابا تھوڑے ٹائم دمہ علی دی واحد دی پہلی تی آخری نماز ہے جڑی جناب زینب نے حسن دے گھر جا کے پڑھی ہے، سر تے چادر رکھ کے ٹوری ہے، جناب حسن فرمیندن فروا میں نو زینب بین دی خوشبو پہ جاندی ہے، جلدی کر میرے جگر دے ٹکڑے چھپا، میری زینب میرے جگر دے ٹکڑے نہ ویکھے، جناب فضا دی جدو فروا نے لکانے شروع کیتے نہ زینب نے تیز قدمہ نال ٹرنا شروع کیتا ہے، آواز دے کہ جی فروا نہ لکا میں اپنے ہتھاں تے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اڈی ہے تو میں قربان ہو جاواں جا جڑے سر تے ہتھ مارن لگ گئے ہو، انج تھوڑی دیر تو بعد حسن مولا علامہ صدر الدین قزوینی یادے، تھوڑی دیر تو بعد حسن مولا نو افاقہ ہوئے، تکیے دی ٹیک لا کے اٹھ کے بیٹھے نے، تے آواز دیتی نے این آئین آخی الحسین، حسین برا کے تھے، مولا میں حاضر، میرے نانے دی شکل الاکبر، بابا میں حاضر، میرا غیرت دا سلطان سجاد، میں صدقے جاواں تو آڈی ہے تھے، بابا میں حاضر، قاسم کے تھے، بابا میں حاضر، میری زینب بہن، حسن میں بیٹھی ہاں، کلثوم بھائی میں آ گئی ہاں، رقیہ پیران لے پاس آواز آئیے، نوکر دی بہن ہی حاضر ہے،
جڑے ہے کردے پہ تھوڑی جی اچھی کریا جے، جڑے نہیں پہ کردے انہاں دی مرضی دی گل ہے۔ قاسم مولا حسن مولا دائیں بائیں وے کیا دن سارے آ گئے تے میرا المالا ہن تے میں کھلوتا ہی تواڈے شہر چاں جڑے المالے دے نوکر بیٹھے ہو یا اس وقت حسین آدھے مولا دروازے تے کھلو کے بیٹھ پیا کر دے تے غازی اندر کیوں نہیں آندا آدھے مینوں اندر حیا آندی اندر زینب دے وال کھلے ہوئے جڑے ہاتھ سراں تے ٹر گئے ہن ماحول بن گیا جنازے والا۔ آؤ پھر اج مل کے عباس مولا دی بارگاہ وچ پوچھیے نہیں اپنے گھر وچ زینب دے سر تو چادر اتریے غازی تو اندر پیر نہیں پایا اس وقت کنج برداشت کیتا ہی جدن 5 لاکھ بدماش نچدا رہی ہے علی دی دھی انج ٹری ہے جویں اکبر دی لاش تے حسین۔ سبحان اللہ ماتم سردا یار اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان سمندر بن گئے تہاڈی اکھاں اللہ اکبر۔ او میری ماواں بہناں تساں جنازے دے وارث ہوندیاں ہو بہناں سوکھا جنازہ نہیں دیندیاں بھراواں دا اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مل جائے قبرستان تک بہن ٹر دی اج اللہ جانے علی دیاں 3 دیاں نے کنج برداشت کرنے۔ ایک دفعہ میں ہاتھ بنی کھلوتا ایک دفعہ سر تے ہاتھ ماریا جے میں آخری جملیاں تے آ گیا تے جنازہ برآمد ہو جانے سامنے سے تابوت آنے ادھر سے مستورات جو تابوت ہون تے گل ہو گئی نا ہن تواڈے اندروں تابوت آونا میرے ماما تے بہنا تواڈے اندر بیٹھی علی دی زخمی دی بڑی تھکی ہوئی زینب بھائی ہے تواڈے کول اج پنگالی دے امام بارگاہ وچ مہمان بن گئی ہے او دے بھرا نو پتہ لگے جی بھی زینب نو واقعا نبی بیاں نے میرے بھرا دے جنازے تے وین پائے نے جڑے ماتمی جوان بیٹھے سر تے ہاتھ ماریا جے سینے تے نہ ماریا جے اے گلاں پیا ہوندیاں ہن یا اچانک حسین آکھے زینب انا للہ و انا الیہ راجعون میرا حسن میں نے چھوڑ کے ٹر گیا واہ 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 غسل اس دیتا ہے حسین جنوں کسے نہیں دیتا کفن حسین پوایا ہے۔ آخری جملے تے آ گیا معافی پہ مگنا جملہ تھوڑا جاؤ کھا میں تواڈے تو معافی پہ مگنا جنازہ تیار ہویا حسن دا انج ہاشمیہ جنازہ چاہے روزہ رسول دے کول جنازہ آئی یار ساڑھے علاقے سریکی ایسی لوگ ہیں ساڑھے علاقے اج بھی رواج ہے قبلہ کہ کسی سید دا جنازہ گھروں نکلے نا اسی جڑے غیر سید لوگ ہیں اسی اپنے بہنا ماما دیاں لے کے سید دے جنازے دا استقبال قبلہ کر دے کسی ہاتھ وچ پھل ہوندے کسی ہاتھ وچ خوشبو ہوندی ہے کسی ہاتھ وچ چراغ ہوندے نے آ اٹھ کے مینوں پنگالی مار جو خود سر دا ماتم کر جدر محمد دے پتر حسن دا جنازہ حویلی تو باہر آیا ہے امتی استقبال کرن واسطے باہر آئی ہے لیکن پھول لے کے نہیں آئی کوئی نیزہ لے آیا ہے کسی ہاتھ وچ تلوار کسی ہاتھ وچ تیر اس وقت حسین منت کر کے آندا رہے او میرے ویر دے جنازے تے تیر نہ مارو 71 تیر حسن دے جنازے تے لگ گئے سر دا پرسا پڑیا جے جنازہ میرے خیال وچ آ گیا ہے سر تے ہاتھ ماریا جے 71 تیر میرے مولا حسن دے سر دا ماتم حسن دے جنازے تے لگ گئے جیسے تیراں والا جنازہ حسین گھر حویلی وچ واپس لے کے آئے جیسے زینب نے حسن دے جنازے وچ تیر ویکھے حسن نو بھول گئی ہے حسین دے گل وچ باواں پا کے زینب کدی حسین دی داڑھی تے بوسا